بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو اس سے پہلے الحمدللہ میں نے دو قسمیں جو تھی وہ آپ کو بتائی تھی کہ یہ قسمیں کیا ہوتی ہیں اور کیا نہیں ہوتی، یا اسی طرح صرف کا موضوع کیا ہے، وہ لفظ ہے، اور پھر لفظ کی جو دو قسمیں میں نے بتائی تھی کہ ایک قسم جو ہے وہ کیا ہے، کلمہ ہے، اور دوسری جو ہے وہ محمل ہے۔ تو ان دونوں کی میں تعریف کر چکا تھا، اور مثالوں کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ میں بیان کر چکا تھا۔ لیکن آج انشاءاللہ میں جن چیزوں کو بیان کرنے جا رہا ہوں تو وہ کیا ہے، وہ سب سے پہلے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں ایک چارٹ بنا کے آپ کو دیتا ہوں کہ یہ چارٹ کیا ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ یہ چارٹ اپنے ساتھ سیو کر لیں، بنائیں، تو آپ کے لیے بڑی مدد والی بن سکتی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ کیا ہے کہ لفظ کی قسمیں کلمہ ہے، محمل یہ تو بتا چکا تھا۔ اس کے بعد کلمے کی قسموں کی طرف جاتے ہیں کہ کلمے کی کیا قسمیں ہیں۔ تو کلمے کی جو قسمیں ہیں وہ کتنی ہے؟ وہ تین ہے: اسم ہے، فعل ہے، حرف۔ تو یہ تو ایک ایسا موضوع ہے کہ یہ ایک تفصیل والا موضوع ہے، لیکن انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں گا کہ اس کی تفصیل کیا ہوتی ہیں، کیا نہیں ہوتا۔ یہ ہماری اردو کے لیے یہ اس میں کتنی فائدے کی باتیں چھپی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اسم کی جو قسمیں ہیں، یعنی کلمہ کی قسمیں کیا ہے۔ اسم ہے، فعل ہے، کلمہ کی قسمیں اسم ہے، فعل اور حرف۔ کیا ہے؟ اسم، فعل، حرف۔ پھر اسم کی قسم کی طرف جاتے ہیں۔ اسم کی جو قسمیں ہیں کیا ہے؟ بلحاظ تعداد۔ بلحاظ تعداد کیا ہے؟ اسم کی دو قسمیں ہیں، بلحاظ تعداد دو قسمیں ہیں، یعنی واحد جمع۔ واحد جمع۔ اس کے بعد اسم بلحاظ جنس، جس جنس کو انگلش میں جینڈر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جینڈر۔ تو اسم بلحاظ جنس، اور جنس کو انگلش میں جینڈر کہتے ہیں، یعنی جس کو انگلش میں میسکولن اینڈ فیمینن کہتے ہیں، اردو میں اس کو مذکر اور مؤنث کہتے ہیں۔ یہ اسم بلحاظ تعداد کتنی قسمیں ہیں؟ اسم بلحاظ تعداد دو قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ واحد اور جمع۔ پھر اسم بلحاظ جنس، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ جنس، جیم نون سین، جنس۔ پھر آتے ہیں، یہ تو ہو گیا، یہ دوسری قسم کیا ہو گئی؟ اسم بلحاظ جنس۔ پھر تیسری قسم کون سی ہے؟ اسم بلحاظ معنی۔ تو اسم بلحاظ جنس اس کی دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ اسم بلحاظ معنی کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو: اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ، اور یہ اسم معرفہ ہے اور یہ اسم نکرہ ہے۔ زیادہ آسانی کے ساتھ وہ نظر نہیں آ رہا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس ٹیبل کو اپنے ساتھ بناتے جائیں۔ اسم بلحاظ بناوٹ، تو اس کی کتنی قسمیں؟ اس کی تین قسمیں ہیں: جامد ہے، مشتق ہے، اور مصدر ہے۔ سب سے پہلے تو جامد ہونا چاہیے تھا، اس کے بعد مصدر ہونا چاہیے تھا، اس کے بعد آخری مشتق ہونا چاہیے تھا۔ لیکن بس یہ ایک چارٹ میں نے بنایا ہے، اور یہ اس چارٹ میں آپ لوگوں کے لیے بڑی فائدے کی باتیں ہیں، تو امید کرتا ہوں کہ آپ ان سے فائدہ ضرور اٹھاؤ گے۔ پھر انشاءاللہ جاؤں گا کہاں؟ پھر جاؤں گا فعل کی طرف۔ فعل کی کیا ہے؟ فعل کی جو قسمیں ہیں، تو یہ ایک لمبی لائن میں نے یہاں کھینچی ہوئی ہے تاکہ آسانی ہو اور آسانی رہے طلباء کے لیے۔ تو وہ فعل کی اقسام کیا ہیں؟ فعل کی بھی بڑی طویل قسمیں ہیں۔ فعل یعنی پہلی قسم، یہ تو کلمے کی قسمیں ہیں۔ کلمے کی جو قسم ہے اسم ہے، اسم کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، اور پھر فعل کی باری ہے، فعل کے بعد پھر حرف کی باری ہے۔ تو فعل کی جو اقسام ہے وہ کیا ہیں؟ وہ کون کون سی ہے؟ تو فعل کی اقسام، سب سے پہلے فعل بلحاظ بناوٹ۔ فعل بلحاظ بناوٹ، فعل بلحاظ زمانہ یا بناوٹ، زمانے کی جمع ازمنہ، بلحاظ زمانہ یا بناوٹ۔ یہ اس کے نیچے آ جائیں، اس سے میں نے ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے، اور لائن نیچے میں کھینچ کے لایا ہوں اور کھینچایا ہوں، اور تاکہ یہ آسانی رہے۔ یہ کس کی قسمیں ہیں؟ بلحاظ زمانہ بناوٹ، فعل کی اقسام میں سے فعل قسم کیا ہے؟ بلحاظ زمانہ بناوٹ۔ تو اب اس کی قسمیں ہیں، کون سی قسمیں ہیں؟
فعل ماضی، یہ کس چیز کی قسمیں ہیں؟ فعل بلحاظ زمانہ بناوٹ کی قسمیں ہیں. تو یہ فعل ماضی ہے، کیا؟ فعل ماضی. دوسری فعل حال. تیسری قسم فعل مستقبل. چوتھی قسم فعل مضارع. فعل مضارع چوتھی قسم کیا ہے؟ فعل مضارع. یہ میں نے نیچے پہ لکھا ہوا ہے، یہ صحیح طریقے سے نظر نہیں آ رہا تھا، تاکہ یہ اس لیے لکھ لیا تاکہ طلباء کے لیے آسانی ہو. یہ فعل میں نے مضارع لکھا ہوا ہے. یہ میم ضاد اور رے عین. میم ضاد رے عین، یہ اب بھی صحیح نظر نہیں آ رہا. تو ابھی فعل امر وہ پانچویں قسم ہے فعل امر، اور چھٹی قسم جو ہے وہ فعل نہیں ہے. ایک دفعہ پھر میں بتاتا چلوں کہ فعل کی کتنی قسمیں ہیں. فعل بلحاظ زمانہ بناوٹ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6. فعل بلحاظ ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، فعل مضارع، فعل امر. فعل مضارع میم ضاد الف ضا ری عین فعل مضارع. اور نمبر 6 فعل امر. 5 فعل امر اور 6 فعل نہیں. امر الف میم رے. ابھی بڑھتے ہیں اور فعل کی باقی قسموں کی طرف. فعل بلحاظ زمانہ بناوٹ تو ہو گیا، یا اس کی قسمیں تو ہو گئی. فعل بلحاظ معنی کی طرف چلتے ہیں. اس کی کون سی قسمیں ہیں؟ بلحاظ معنی کی قسمیں کتنی ہیں؟ 3 ہے. فعل لازم، فعل متعدی اور فعل ناقص. فعل زمانہ بناوٹ کی قسمیں 6 تھی، اور یہ جو یہاں پہ ہیں فعل بلحاظ معنی کی قسمیں فعل لازم ہے، فعل متعدی ہے اور فعل ناقص. تو یہ 3 قسمیں کس کی ہو گئی؟ فعل بلحاظ معنی. ابھی بڑھتے ہیں بلحاظ نوعیت. نوعیت قسم کو کہتے ہیں، نوع قسم. لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ فعل بلحاظ نوعیت کیا ہے؟ اس کی 2 قسمیں ہیں، فعل مفرد، فعل مرکب. مفرد ایک کو کہتے ہیں، اگر آپ میم ہٹا لیں یا میم فی ری، اس سے میم ہٹا لے تو یہ فرد رہ جاتا ہے. فرد کے معنی ایک. مرکب 2 کو کہتے ہیں. تو فعل مفرد، فعل مفرد اور فعل مرکب. تو یہ دوسری قسم ہو گئی فعل بلحاظ نوعیت، فعل مفرد اور فعل مرکب. ابھی بڑھتے ہیں، یہ فعل مفرد ہو گیا، فعل مرکب ہو گیا. ابھی بڑھتے ہیں فعل بلحاظ فاعل. فعل بلحاظ فاعل. تو فعل بلحاظ فاعل اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کی قسمیں جو ہے وہ 2 ہیں، فعل معروف، فعل مجہول. فعل معروف اس کو انگلش میں ایکٹیو وائس کہتے ہیں، اور فعل مجہول کو پیسو وائس کہتے ہیں. ایکٹیو وائس فعل معروف، میم عین ری و فی معروف. فعل فی عین لام فا عین لام فعل معروف. تو اس کی 2 قسمیں ہیں. فعل معروف ہے، یہ اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ بلحاظ فاعل، اور یہ بلحاظ فاعل ہے، اور اس کی قسمیں فعل معروف ہے اور فعل مجہول. یہ تو ہو گئی قسمیں کس چیز کی؟ فعل کی. ابھی چلتے ہیں تو حرف کی قسموں کی طرف. حرف کی بہت ساری قسمیں ہیں، تو وہ ایسی قسمیں ہیں کہ وہ آپ دیکھتے شاید حیران رہ جائیں یا حیران ہو جائیں. تو پھر یہ جو حرف ہے، تو یہاں سے لے کر یہ راستہ آتا ہے یہاں تک حرف. پھر اس سے ایک نیچے لکیر میں کھینچ چکا ہوں، اور یہ آپ دیکھیں کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں. یہ گنتے شاید بہت زیادہ وقت لگ جائے، لیکن خیر کوئی بات نہیں ہے. آپ لوگوں کے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یعنی ہمیں کچھ کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. تو یہ حرف کی قسمیں ہیں. سب سے پہلی جو قسم ہے حرف کی، یہ آپ لوگ اپنے ساتھ ساتھ یعنی میرے ساتھ ساتھ لکھتے جائیں. حرف کی قسمیں جو ہے، سب سے پہلے کیا ہے؟ حرف جار. دوسری قسم کیا ہے؟ حرف عطف. پہلی حرف جار، دوسری قسم حرف عطف، عین توی فی، عین توی فی. نمبر 3 حرف شرط و جزا. حرف شرط شین ری توی و جزا جیم زی الف، جیم زی الف. تو حرف شرط و جزا. چوتھی قسم حرف ندا، نون دال الف ندا، حرف ندا. اور 5ویں قسم کیا ہے؟ حرف ایجاب. حرف ایجاب، الف یہ جیم الف جا میم، جیم الف جا بے.
حرف ایجاب. چھٹی قسم کیا ہے؟ حرف تشبیہ. حرف تشبیہ. ساتویں قسم کیا ہے؟ حرف استثناء. استثناء جس طرح مستثنیٰ. تو یہ کیا ہے؟ استثناء. یہ اوپر لکھا ہوا تھا لیکن یہ تھوڑا صحیح نظر نہیں آ رہا تھا، نیچے پھر لکھ لیا. استثناء. حرف استثناء. الف سین تی سی نون الف نا. تو استثناء. یہ اس کے بعد بڑھتے ہیں حرف انبساط. حرف انبساط. انبساط خوشی کو کہتے ہیں. حرف انبساط جس میں خوشی کی بات ہو. حرف تاکید. تاکید زور کو کہتے ہیں جس پہ یعنی بار بار کوئی بات کہنا. حرف تاکید. اگلا کیا ہے؟ حرف تخصیص. تخصیص خاص کو کہتے ہیں. تخصیص. حرف تخصیص. اس کے بعد حرف تعصف. تخصیص خاص کسی چیز کی کے اندر خاص خصوصیت تلاش کرنا کہ خاص. پھر حرف تعصف. تعصف کے معنی یعنی خفا ہونا یا اسی طرح جس میں کوئی خفا ہو پریشانی کی بات ہو اس کو حرف تعصف کہتے ہیں. تلفتا سین فی. اس کے بعد ہے حرف نفرت. حرف نفرت. اس کے بعد حرف استفہام. حرف نفرت. حرف استفہام. استفہام. الف سین تی فی ہے الف ہا میم. حرف استفہام. حرف. اس کے بعد حرف نفی. کیا ہے؟ نون فی یہ. حرف نفی. اس کے بعد ہے حرف بیان. کیا ہے؟ حرف بیان جس میں بیان ہو. پھر حرف بیان کے بعد حرف مفاجات. کیا ہے؟ حرف مفاجات. پھر حرف مفاجات کے بعد حرف تہنیت. تہنیت مبارکباد کو کہتے ہیں. مبارکباد کسی کو مبارکباد دینا. تہنیت میں یہاں ایک دفعہ پھر لکھتا ہوں کہ حرف تہنیت تاکہ یہ صحیح طریقے سے واضح ہو سکے. تہنیت. حرف تہنیت. ٹھیک ہو گیا. یہ حرف تہنیت کے بعد حرف علت. حرف علت. عین لام الف. لام کے اوپر شد ہے اور شد کے اوپر پھر کیا ہے؟ زبر ہے. تو وہ حرف شدت ہے اور حرف کی شدت کے بعد پھر کیا ہے؟ حرف. میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ حرف علت ہے. حرف علت ہے. اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اس کے بعد حرف علت کے بعد پھر کیا ہے؟ حرف علت. حرف علت کے بعد حرف تحسین ہے. تحسین کچھ لوگ بولتے ہیں، کچھ لوگ حرف علت کے بعد حرف تحسین یا تحسین. تحسین کسے کہتے ہیں؟ آفرین کو کہتے ہیں، شاباش کو کہتے ہیں. تو اس میں شاباش وغیرہ کی بات کی جاتی ہے. اس کے بعد حرف اختصار. حرف اختصار. اختصار جس مختصر کو کہتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ حرف ظرفیت. ظرف کی بات جس میں ہو. ظرف کے معنی برتن بھی ہے. ظرفیت. اس کے بعد ہے حرف شدت و سختی. حرف شدت و سختی. اس کے بعد حرف خیر مقدم. حرف خیر مقدم. خیر مقدم کسی کے خیر مقدم کرنا. اس کے بعد ہے آخری حرف اضافت. تو یہ حرف اضافت. تو یہ قسمیں کس چیز کی ہو گئی؟ یہ حرف کی قسمیں ہو گئی.